بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بعنوان مختصر سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ اس موقع پر تمام نوجوانوں اور طالب علموں سے درخواست ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شکریہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ لہٰذا اس کرۂ ارض پر موجود ہر انسان کو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے مطالعہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی مکہ میں 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی 9 یا 12 ربیع الاول پہلے عام الفیل میں سموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بی بی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایوان کسریٰ کے 14 کنگھورے گر گئے اور مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ روایت بہقی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کو یتیم پوتے کی اطلاع دی گئی تو بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عرب میں اس سے پہلے مشہور نہ تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق ابتدائی پرورش کے لیے دائی حلیمہ کے سپرد کیے گئے۔ دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران بہت حیران کن واقعات دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت ہی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق کے صدر یعنی جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے دائی حلیمہ اور اس کے گھرانے کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کی کفالت میں رہے۔ 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عزت کرتے تھے کہ کہا جاتا ہے
کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا اور اس کے سارے لڑکے اس فرش کے نیچے بیٹھتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو دادا کے فرش پر آ بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو اس فرش سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب فرماتے، اس کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال چند ماہ ہی کے تھے کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے اپنے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کی کفالت میں دے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا حق بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ آپ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت میں اپنے ساتھ تجارتی سفروں میں لے جاتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی ہی میں تجارت سے منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولنے کے عادی تھے اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور بہت ایماندار تھے، اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھتا تو اس کے طلب کرنے پر اسی طرح ادا کرتے جس طرح امانت لی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور گرد و نواح میں صادق و امین کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کے چرچے سن کر مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس تجارتی سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملازمین بھی ساتھ شریک تھے۔ سفر سے واپسی پر جب ملازموں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و ایمانت کے احوال سنائے تو اس سے متاثر ہو کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام پہنچایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو چکی تھی تو اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جانے لگا۔ اس دوران جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو قریب تھا کہ مکہ کے قبیلے اس پر آپس میں لڑ پڑے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی نے مکہ کو اس خون ریزی سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اسے زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا اور تمام سرداران مکہ سے فرمایا کہ اس چادر کو چاروں کونوں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب حجر اسود اپنے مقام کی بلندی پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس پر مکہ کی ساری قوم راضی بھی تھی اور خوش بھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلے سے قوم ایک خون ریز جنگ سے بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت ہی سے مکہ و عرب اور گرد و نواح کی حکومتوں کے سیاسی حالات بہت ابتر، انتشار پذیر، زوال اور انحطاط کا شکار تھے، اور بت پرستی بھی عروج پر تھی۔ حکمران عوام کے محاصل پر عیاشیوں میں مشغول تھے، جبکہ عوام ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ عرب کے قبائل بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں اور نسلی فسادات میں مبتلا تھے، جبکہ معاشرہ ان گنت برائیوں کا مرکز تھا۔ زنا، عصمت فروشی، شراب نوشی، جوا، سودی کاروبار، بت پرستی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ بت پرستی کو اپنی کامیابیوں کا وسیلہ سمجھا جاتا۔ ان سب برائیوں اور خباثتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے دور رہے
اور اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے پاک اور صاف رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولتے تھے اور بہت ایماندار تھے۔ لوگ آپ کو ابتدا ہی سے صادق و امین کہتے تھے اور بت پرستی سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ معیوب چیز کوئی نہ تھی۔ اپنی قوم کو معاشرتی برائیوں سے نجات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے۔ اس مقصد اور غور و فکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے۔ ایک دن غار حرا میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ پہلی وحی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان اور حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے فوراً گھر پہنچے اور سارا معاملہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے اور بڑے مہمان نواز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ کے نبوت کی تصدیق کی اور قوم کی طرف سے آنے والے مصائب کا ذکر بھی کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حکم ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و تبلیغ کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دی۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے دعوت عام کا آغاز ہوا۔ تب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو اپنی مذہبی اور معاشرتی زندگی کی موت سمجھا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اصحابہ کو تنگ کرنا اور اذیتیں دینا شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان سے مقاطع ہو گیا اور ان سب کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بڑے برے حالات میں زندگی گزارنا پڑی۔ لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ثابت قدم رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف کا سفر کیا، لیکن یہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کر لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو اس پہاڑ کو ان لوگوں پر دے مارو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور رحم فرمانے والے تھے، ایسے نبی اور رسول کہ بہت ہی شفقت فرماتے، بہت ہی رحیم اور رؤوف الرحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے ایک دن یہ لوگ ضرور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔
وقت کے ساتھ ساتھ دعوت حق بڑھتی گئی اور دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس پر کفار و مشرکین مکہ طیش میں آ گئے اور مضطرب بھی ہو گئے۔ تب انہوں نے دعوت توحید کو رکوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور پیغام دیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت توحید کو نہ چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ چھڑ جائے گی، جس سے ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اپنے کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس جواب سے کفار و مشرکین مکہ سیخ پا ہو گئے، جس پر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اصحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد چچا شفیق چچا ابو طالب کی صحت بھی جواب دینے لگی اور کفار و مشرکین کو کا طیش اور اضطراب میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ابو جہل اور اس کے ساتھی رفقا کار نے ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ تب ایک طویل بحث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے اپنے سر پیٹ لیے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 10ویں سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غم خوار چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سے کفار و مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس دینے کی کوشش کی اور ان پر اپنے ظلمتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا مکہ میں زندگی بسر کرنا ناممکن ہو گیا۔ اسی دوران مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار ثور پہنچے۔ دشمنوں نے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا مگر ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے، جس پر اہل مدینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یوں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحابہ بھی
مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور زندگی کی مختصر سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ انشاءاللہ سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مختصر حالات بھی جلد پیش کریں گے۔ قلم کلام کے ساتھ منسلک رہیں، وابستہ رہیں، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔